بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑ ہاں درود ہو اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن پر رب کائنات نے خود درود و سلام بھیجا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام نبیوں پر اتارا۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام یا کلام کو وحی الہی کہتے ہیں۔ نبی اور رسول یہ پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتے اور لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے اہل عرب بت پرستی، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑوں اور بہت سی دوسری اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی فکر میں ڈوبے رہتے کہ کسی طرح ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف گامزن کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بت کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 میل دور غار حرا میں جانے لگے۔ غار حرا میں آپ علیہ السلام کئی دن تک ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ وسلم مسلسل سوچ و بچار کرتے رہتے تھے کہ لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا اور فرمایا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر یہی بات دہرائی، زور سے پکڑ کر دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو وہ علم جو نہیں وہ جانتا تھا۔ معزز سامعین کرام، اس غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ فرشتے کی اچانک آمد اور وحی کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یعنی چادر اڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی آمد کا سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنج اور مصیبت پہنچا سکتا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل مسیحی عالم تھے جو پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل مقدس کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے حق بات پیش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ ورقہ بن نوفل نے اپنی یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ کاش مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا موقع مل جائے، مگر کچھ ہی روز بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ علم حاصل کرنا قرآن مجید کی پہلی اور بنیادی تعلیم ہے۔ علم ایسا نور ہے جس کی روشنی میں انسان اپنا کردار جو ہے وہ سنوارتا ہے۔ دعوت تبلیغ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور ان تک احکام الہی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کو پورا کر دیا اور دعوت و تبلیغ کا حق پورا ادا کر دیا۔ پہلی وحی کے نزول کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور یہ دوسری آیات تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاؤ، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیجیے۔ معزز سامعین کرام، یہ بات بھی جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے ان کو سابقون اولون کہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز سامعین اکرام، اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ جانتے تھے کہ وہ اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں اور حق بات تسلیم کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارقم بن الارقم کے مکان کو مسلمانوں کا مرکز بنا لیا جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ سب وہاں جمع ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ ان ابتدائی دنوں میں مسلمان چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ نبوت کا 4تھا سال جب شروع ہوا تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنی رب کی طرف بلائیں۔ اس حکم کے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو دوبار کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دونوں بار ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر آپ کی مخالفت کی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا۔ معزز سامعین کرام، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 10 برس کی تھی۔
پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلند آواز سے انہیں پکارا، توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر ابو لہب غصے سے تلملا اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہنے لگا۔ سب لوگ جب وہاں سے چلے گئے، اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا کہ مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کریں اور سرِ عام اپنے دین اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام توحید کا آغاز آپ نے شروع کر دیا اور توحید کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا آپ نے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ طور پر بت پرستی کی مخالفت شروع کر دی۔ اسی بات نے قریش مکہ کو غضبناک کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھیوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مجبور کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ دعوت دین سے باز رہنے کے لیے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت اور عہدے کی بہت بڑی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ حق سے نہ ہٹا سکے۔ جب مکہ کے کفار نے دیکھا کہ ان کی سخت مخالفت کے باوجود اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق پر ثابت قدم ہیں، تو سب کفار مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دین کی تبلیغ سے روکیں یا ان کے اور ہمارے درمیان میں سے ہٹ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں کچھ نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات سن کر فرمایا، بھتیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کریں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے ہر موقع پر آپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنی آخری سانس تک ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی خاطر بہت تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے گھر والوں کو قریش مکہ اتنا مارتے پیٹتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے اس قدر پیٹا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، یعنی وہ نابینا ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی کے بال نوچے جاتے۔ ان تمام تکالیفات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہ ہاری اور استقامت سے اسلام پر ڈٹے رہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کریں، نیکی کا راہ اختیار کریں اور نیکی پر استقامت اختیار کریں اور نیکی کے راستے میں جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں اس پر صبر کریں۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنا کردار ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ درجہ حاصل کیا ہے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی ان کی حیات مبارکہ پہ عمل کرنے کی